قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ میرے ساتھ آج بھی سعید صاحب اور اکرم صاحب موجود ہیں۔ تو 8 آیات الحمدللہ سورہ صف کی مکمل ہو گئی ہیں۔ 9ویں آیت جو کہ قرآن مجید میں اللہ نے 3 مرتبہ بیان فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس سے ہم آغاز کرتے ہیں، تو سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سعید صاحب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ جی، ہوا مبتدا ضمیر مرفوع منفصل۔ جی ماشاءاللہ، مبتدا آ گیا تو خبر چاہیے، آگے خبر چاہیے جی۔ خبر آ رہی ہے الذی سے، الذی اسم موصول، ماشاءاللہ اسم موصول آیا اور مبنی ہوتا ہے تو محلاً مرفوع قرار دیں گے اسے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا صلہ چاہیے جی، صلہ آ رہا ہے اس کا ارسلہ فعل اور فاعل واحد مذکر غائب سیکھا، بہت آسان فعل ہے اس لیے زیادہ اس پہ ہم نے محنت نہیں کی۔ افعلا کے وزن پہ ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو باب فعل، را سین لام مادہ، ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا، ارسلہ اس نے بھیجا۔ ارسلہ کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہی عائد ہے جو کہ الذی کی طرف جا رہی ہے۔ الذی اسم موصول میں صلہ کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گئی ہوا مبتدا کی، اور ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور شروع کا جملہ ہے تو جملہ ابتدائیہ، جملہ استنافیہ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ابتدائیہ اس لیے نہیں کہیں گے، ہمارے آج کا تو ابتدائیہ ہو سکتا ہے لیکن سورہ کا یہ جملہ ابتدائیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ استنافیہ ہے۔ هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا، وہی ہے جس نے بھیجا، یعنی وہ ہے جس نے بھیجا۔ اچھا، ارسلہ اس نے بھیجا، ابھی یہ جو صلہ ہم نے بنایا وہ ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس نے کس کو بھیجا؟ رسولہ، مضاف ہے، اس نے بھیجا اپنے رسول کو، مفعول بہ، کس کے ساتھ بھیجا، کیا دے کر بھیجا، کیوں بھیجا، یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سوالات کے جواب آ رہے ہیں بالہدا، الہدا کے ساتھ، با حرف جر، الہدا مجرور، جار مجرور متعلق ارسلہ فعل کے۔ کلیئر ہو گیا؟ ارسلہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے جایا کریں تاکہ بات مزید پکی ہو جائے۔ یعنی الہدا کے ساتھ بھیجا، اور الہدا سے مراد یہاں دا گائیڈنس یعنی قرآن کریم۔ ودین الحق، دین الحق کی، واو عاطفہ، دین الحق کی، دین الحق کون سا مرکب ہے؟ دین الحق کی، یہ مرکب مضاف مضاف ہے۔ ترجمے پہ جاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں تو مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ حق کے دین، ایکچولی یہی ہے کہ حق دین، تو گویا یہ ایکچولی مرکب توصیفی، دین کی صفت جو ہے الحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کو مضاف بنا دیا گیا، اس سے بھی زور پیدا ہوتا ہے، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دین کی اضافت کر دی گئی ہے، موصوف کی اضافت کر دی گئی ہے صفت کی طرف۔ کہیں گے ہم مضاف الیہ، تو یہ معطوف ہو گیا الہدا پر، دین کا لفظ، ٹھیک ہو گیا، اور ملا کر دیں گے کیونکہ ہمارے برے صغری میں جوڑا جاتا ہے۔ تو اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا ارسلہ فعل کے، یعنی الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، لام کئی آ گیا، لام کئی، یہ لام تعلیل کہہ لیں، وجہ بتانے کے لیے آیا نا، تاکہ، ٹھیک ہو گیا؟ لام تعلیل، اور ان اس میں مقدرہ، ان مقدرہ، جس کی وجہ سے یظہرہ جو ہے یہ آیا ہے جو کہ اصل میں تھا یظہرو، یظہرو علامت مضارع یا پیش کے ساتھ، یس، تو یہ باب فعل، مجہول نہیں ہے، تفعیل نہیں ہے، مفعلہ نہیں ہے، باب فعل۔ تو اظہر یظہر اظہارن، اظہر یظہر اظہارن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ظاہر کرنا یا غالب کرنا۔ ظاہر بات ہے جو چیز غالب ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے۔ یظہرہ، اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ یظہر، ابھی لام نہیں لگاتے نا، یظہرہ وہ غالب کر دے گا اس کو، ہا کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا مفعول بہ ہو گیا۔ اب یہ یظہرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ معذوف کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر لام تعلیل کے لیے مجرور ہو گیا، اور لام تعلیل یعنی لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا
ارسلہ فعل کے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کریں. لی یظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، یا اس کو غالب کرنے کے لیے. مصری معنی میں ملانا ہے نا، تو اس کو غالب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو غالب کرنا، اس کو غالب کرنا. اب یہاں پر دو سوالات پیدا ہو رہے ہیں. کس کو غالب کرنا؟ تو یظہرہ کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہوا وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اسم اللہ کی طرف جا رہی ہے. ہوا کی طرف اس نے بھیجا، وہ غالب کر دے، یا رسول کی طرف جا رہی ہے؟ دونوں طرف جا سکتی ہے، تاکہ وہ رسول غالب کر دے. کس کو غالب کر دے؟ اس کو، یعنی الہدا اور دین حق کو. اس قرآن کو غالب کر دے اور دین حق کو غالب کر دے. کلیئر ہو گیا؟ کس پہ غالب کر دے؟ الدین کل، الدینی، الدین پر. یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے. الدین کا مطلب پورا کا پورا دین، یا الدین کا مطلب تمام ادیان؟ دونوں مفہوم ہوں گے نا، لیکن کلی ہی نے آ کے بیان کر دیا پورے کے پورے دین پر. کلیئر ہو گیا نا؟ تو کلی ہی جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس دین کی تاکید کے لیے. تو الدین جو ہے مؤکد ہو گیا، اور کلی ہی مضاف الیہ ہو کر تاکید ہو گیا، اور یہ توابع کا ٹاپک ہے. الدین مؤکد، کلی ہی تاکید یا توکید. مؤکد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر مجرور اللہ حرف جر کے لیے، اللہ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق یظہرہ فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یظہرہ فعل جو ہے اس کے ساتھ ہم جوڑ لیں. تو دونوں تراجم جو ہیں آپ کو اس کے ملیں گے کہ پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، یعنی وہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غالب کر دے، یا تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے. تو ہا کی ضمیر ظاہر بات ہے اگر دین کو واحد لیا جائے تو بھی اس طرف لوٹ سکتی ہے، اور تمام ادیان کے لیے لفظ اگر ایک ہی استعمال کیا جائے تو ظاہر بات ہے اس کی طرف ضمیر واحد کی لوٹائی جا سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. جی اکرم صاحب. واو اس کا وہ ہے عاطفہ ہے. واو یہ حالیہ، جس طرح پہلے ہم نے حال کے لیے واو کا استعمال کیا تھا، یہاں پر بھی واو کو ہم حالیہ قرار دے دیتے ہیں. لو جو ہے یہ شرط کے لیے، اور اسی طرح کریہا جو ہے یہ فعل ہو گیا، اور المشرکون جو ہے اس کا فاعل ہو گیا. کریہا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر لو شرطیہ کی وجہ سے شرط بن گیا، اور جواب الشرط جو ہے اس کا پھر ہمیں جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا. جواب جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے، یعنی شرط اور جواب کو ملا کر انہوں نے لکھا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ، اگر مشرک یہ چاہیں گے، فَسَيُظْهِرُ اللَّهُ دِينَهُ لَا مَحَالَةَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا لا محالہ. اور یہ جملہ جو ہے واو حالیہ کی وجہ سے محلاً منصوب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو حال قرار دیا گیا. اور دبیش صاحب نے اس کو اور آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جملہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ حال ہے، اور مفعول جو ہے کریہا کا وہ محذوف ہے. کریہ الْمُشْرِكُونَ اظہارہ، مشرکوں کو اس کا غلبہ جو ہے وہ ناپسند ہو. اور جواب جو محذوف انہوں نے کہا ہے وہ ہے کہ اظہرہ، وہ اس کو غالب کرے گا. تو یہ سمپل سا جواب ہے، وہ ذرا لمبا جواب ہو گیا تھا. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی. اس کا ترجمہ اکرم صاحب ذرا ایک مرتبہ بول دیں سامنے رکھ کے. وہ ذات ہے، جی وہی ہے جس نے، بس سمپل وہی ہے، وہ پلس وہ از اکول ٹو وہی، سمپل فارمولا. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر یا تمام ادیان پر، اگرچہ چاہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہی ناگوار گزرے مشرکوں کو. یہ تو ہم اردو محاورے ترجمہ کر دیتے ہیں نا، تو انہوں نے بس یہاں تک ترجمہ لفظی کریں گے تو یہ اس حال میں کہ اگر مشرک ناپسند کریں تو وہ اسے غالب کر کے رہے گا. تو اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 10 کی طرف. جی اکرم صاحب آیت نمبر 10 بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ صف کی، بلکہ قرآن مجید کی میری پسندیدہ ترین آیت ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. جی اکرم صاحب. یا حرف ندا، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ساتھ ہی بولیے، آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے. یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے. ٹھیک ہو گیا. ایھا الذین آمنوا اس کا منادا ہو گیا. ایوہا آپ کو پتہ ہے بیچ میں آیا ہوا سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ جب منادا الف لام والا مذکر ہوتا ہے تو ایوہا لگے گا، چھوڑ دیں اتنا. الذین منادا قائم مقام مفعول کے، قائم مقام مفعول کے ہو گیا. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. یا ایھا الذین
ندا بن گئی آپ کی, ٹھیک ہے. اور الذین چونکہ اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلہ ملا کر ہی ہمیں لانا پڑے گا, تو الذین اسم موصول کا صلہ جو ہے وہ آمنو ہے. کلیئر ہو گیا نا. آمنو فعل اور فاعل, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل جو کہ عائد بھی ہے الذین کی طرف لوٹ رہی ہے. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ ندا بن گیا. اب جواب ندا کیا ہے؟ وہ ہے حل ادلکم علی تجارت. جی حل استفہام ہے ماشاءاللہ. ادلکم یہ جو ضمیر منصوب یا اٹیچ ضمیر ہوتی ہے نا, منصوب کو بھی ذرا سائڈ پہ کر دیں. اٹیچ ضمیر جب بھی استعمال ہوتی ہے یہ فعل کے ساتھ بھی آتی ہے, اسم کے ساتھ بھی آتی ہے, حرف کے ساتھ بھی آتی ہے. جب بھی یہ اٹیچ ضمیر فعل کے ساتھ آئے گی نا تو نوٹ کر لیں ہمیشہ فعل کے لیے مفعول بھی بنے گی. اٹیچ ضمیر جب بھی آئے گی فعل کے ساتھ تو ہمیشہ مفعول بھی بنے گی. جب بھی اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ آئے گی تو ہمیشہ مضاف الیہ بنے گی. اور اٹیچ ضمیر اب جس حرف کے ساتھ آ رہی ہوگی اسی طریقے سے آپ لیں گے. اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ رہی ہوگی تو ان کا اسم بن جائے گی, اگر حرف جر کے ساتھ آ رہی ہوگی تو مجرور بن رہی ہوگی. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ آپ دیکھیں ادلو کے ساتھ آ رہی ہے, ادلکم فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو مفعول بھی بن رہی ہے. تو ادلو فعل ہے, دال لام لام اس کا مادہ ہے, دلہ یدلو باب نصر ینصرو. دال لام لام جیسے میں نے عرض کیا مضاعف غیر صحیح فعل دلل یدللو اور چینجز کے بعد دلہ یدلو دلولن, رہنمائی کرنا راستہ دکھانا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے لفظ دلیل نکلا ہے. دلہ یدلو یدلو ادلو ادلو واحد متکلم کا سیکھا, میں رہنمائی کروں. یعنی انا کا اس میں جو ہے نا وہ فاعل جو ہے وہ انا کی صورت, انا جو ہے اس کا فاعل ہے. حل ادلو کیا میں رہنمائی کروں, کم تمہاری, کیا میں تمہیں راستہ دکھاؤں. اس میں فعل فاعل اور مفعول جو ہے فعل فاعل مفعول سب موجود ہے. الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے, یعنی جس طرف رہنمائی کی جائے جس طرف راہ دکھائی جائے وہ الا کے ساتھ آئے گا. الا تجارتن, ایسی تجارت کی طرف, بھلا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف. تجارتن نکرہ, نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو اس کی صفت بن کر آئے گا. اس لیے میں ترجمہ کروں گا ایسی تجارت جو, ایسی تجارت جو تنجیکم, تنجیکم, جی صحیح صاحب, تنجیکم اٹیچ ضمیر آ رہی ہے فعل کے ساتھ, مفعول بھی بن. تنجی, تنجی علامت مضارع تا پیش کے ساتھ, باب فعل زندہ باد جی, یعنی باب فعل ہی فعل ہے, ٹھیک ہے نا. مجہول نہیں ہے, شد نہیں ہے, تفعیل نہیں ہے, الف نہیں ہے, مفعلہ نہیں ہے, باب فعل. نون جیم واو مادہ, باب فعل. انجوا ینجو انجاون, اور واو جب بھی مزید فی ابواب میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ناقص فعل جب بھی مزید فی ابواب میں آتا ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو انجا ینجی انجا ان, نجات دینا. جی خان صاحب نے جو ذکر کیا اس میں نون جیم واو مادے کو ثلاثی مجرد میں انہوں نے ذکر کیا, اس کے معنی کیے ہیں جی کسی کا کسی چیز سے الگ ہو جانا, یعنی رہائی پانا, نجات پانا کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور سرگوشی کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. باب فعل میں جب یہ آئے گا انجا ینجی انجا ان تو اس کے معنی ہوں گے کسی کو رہائی دلانا یا نجات دینا. تو ینجی وہ نجات دیتا ہے یا دے گا, کم تمہیں, وہ نجات دے گی تمہیں. تجارتن کی طرف جا رہی ہے نا, واحد مؤنث کا صیغہ کیوں لگا ہے, تجارتن کی صفت بن رہا ہے نا, تو وہی ہیا کی ضمیر تجارتن کی طرف چلی گئی, آیت کا کام ہو گیا. ایسی تجارت کی طرف جو نجات دے تمہیں, من عذاب علیم, کس سے, من عذاب علیم سے, ایسے عذاب سے جو دردناک ہے. من حرف جر, عذاب موصوف, علیم صفت, موصوف صفت مجرور, من حرف جر کے لیے اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا تنجی فعل کے. تنجی فعل اپنے فاعل مفعول کم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مجرور صفت تجارتن کی. موصوف تجارتن اپنی صفت تنجیکم من عذاب علیم سے مل کر مجرور الا حرف جر کے لیے. الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ادلو فعل کے. ادلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ حل کے ساتھ مل کے جواب ندا, جواب ندا, ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کے شوق کے لیے, یہ آپ کے شوق کے لیے, ورنہ کام پورا ہو رہا ہے ہمارا.
ٹھیک ہے نا, یعنی جو کلوز کرنا چاہتا ہے وہ اس پہ آئے گا, باقی ہمارا الحمدللہ کام پورا ہو رہا ہے. ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اے ایمان والو, ہل ادلکم علی تجارت, میں بتاؤں تمہیں ایسا بزنس جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس بتائے جو عذاب علیم سے بچائے تو اس سے بہتر بزنس کون سا ہو سکتا ہے؟ تو بزنس دیکھیے کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ. جی صحیح صاحب. تؤمنون باللہ ورسولہ, تؤمنون جمع مذکر حاضر. جی جمع مذکر حاضر. تؤمنون آمن یؤمن ایمانا, تؤمنون تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے, لفظی ترجمہ ہوگا. واو جو ہے اس کا ضمیر مرفوع, متصل اس کا فاعل ہو گیا, نون اعرابی ہے. باللہ جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. جی سمپل سی بات ہے. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. جی واو حرف عطف, رسولہ اس پر معطوف. اسم اللہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہو گیا, واو حرف عطف ہو گیا, رسول ہی مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور, با حرف جر کے لیے, با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا تؤمنون فعل کے. تؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر. اب یہ اصل میں ہے مضارع آیا ہے لیکن معنی امر کے ہے. آپ کو بزنس بتایا جا رہا ہے نا, وہ بزنس کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. یعنی یہ ہونا یہ چاہتا تھا آمنو باللہ ورسولہ. تو یہ اسلوب عربی زبان میں آپ کو بہت ملے گا قرآن میں, یعنی تم ایمان لاؤ گے اللہ پر. تو یعنی فعل مضارع یہاں پر امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے, تو آپ کو یہی کچھ لکھا ہوا ملے گا. اور کیا کرو گے, یا اور کیا کرو؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تجاہدون علامت مضارع پیش الف آ رہا ہے باب مفعلہ, جیم ہا دال مادہ, ٹھیک ہے. جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن, ٹھیک ہے. فاعل اس کا واو ضمیر مرفوع متصل, فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل رہا ہے, فی سبیل اللہ جار مجرور متعلق ہو رہا ہے تجاہدون کے, ٹھیک ہو گیا, جس میں فی حرف جر ہے اور سبیل مضاف ہے اور اسم اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. جار مجرور متعلق ہو گیا تو جاہدون فعل کے. اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں, کرو گے لفظی ترجمہ ہوگا لیکن وہی بات ہے, کرو اللہ کے راستے میں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ. با حرف جر, اموال مضاف, کم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ معطوف الیہ, واو عاطفہ, انفسی مضاف, کم مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با حرف جر کے لیے مجرور, اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ بھی متعلق ہو گیا تجاہدون فعل کے. اور ایک رائے یہ ہے اس میں کہ فی سبیل اللہ کو حال بنا دیا جائے, تجاہدون میں جو واو کی ضمیر ہے اس کا حال بنا دیا جائے کہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوگا جہاد اور تمہارے مالوں اور جان کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر میں نے جو آپ کے سامنے بات کی نا کہ تؤمنون یہاں پر فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں, تو بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے درویش صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, یہ جملہ فعلیہ ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جملہ معطوفہ بن رہا ہے اور اس پہ پھر تجاہدون جو ہے اس کو عطف کر رہے ہیں ہم, ایسے ہی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ ایک مبتدا محذوف کی خبر ہے, اور وہ مبتدا محذوف کیا ہے؟ وہ مبتدا محذوف ہے ہیا کی ضمیر. ہیا کی ضمیر تجارتن کی وجہ سے. ہاں, یعنی وہ سوال پیدا ہوا نا کہ وہ کیا تجارت ہے, تو وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہیا تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ تمہارا اللہ اور اس کے اس پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. تو یعنی وہ سوال پیدا ہوا تھا نا کہ وہ مت تجارت, وہ تجارت کیا ہے, ما ہی تجارت, وہ تجارت کیا ہے, تو اس کو انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ تجارت یہ ہے. جی اکرم صاحب اس سے آگے کیا ہے جی؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ذالکم, ذالکم مبتدا ہو گیا, ذالکم مبتدا ہو گیا. جی ذالکم, کم کہاں سے آ گیا؟ کم, ذالکم, ذالکم تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں. زا اس میں وہ حرف وہ ذالکہ ہی پڑھا ہے نا ہم نے. ذالکہ کی جمع تو اولئکہ آتی ہے نا, ذالکہ کی جمع ذالکم تو نہیں آتی نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ کاکما کم, یہ تو وہ لگ رہا ہے. تو کیا چکر ہے؟ کافی خطاب ہے, یہ کافی خطاب ہے, مخاطب کی رعایت سے, یہ مخاطب کے اعتبار سے اس کو لایا جاتا ہے. وہ واحد ہوگا تو آپ کو بالکل صحیح ہے, وہی چیز ہے. یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ زیادہ ہے اکرم صاحب, وہ زیادہ ہے. تو میں کہوں گا یا اکرم ذالکہ زیدن, ذالکہ زیدن. اب آپ کے ساتھ صحیح صاحب بھی آ گئے, تو میں کہوں گا یا اخوانی
یا اخوانی ذالکما زیدن. اب یہ میں نے ذالکما آپ مخاطبین کے اعتبار سے لگایا ہے. اس ذالکما زیدن کا بھی مطلب وہی ہے کہ ذالکا زیدن. اور اگر آپ کے ساتھ تیسرا بھی آ جاتا تو میں کہتا یا اخوانو ذالکم زیدن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جمع کی نہیں ہے، یہ خطاب کے لیے جو ہے وہ ضمیر لائی گیا ہے. تو ذالکم سب سے خطاب ہے نا، مخاطب جمع ہے تو پھر مطلب وہی ہے ذالکم از اکول ٹو ذالکا. ذالکا خیر لکم، لیکن مخاطبین کے اعتبار سے سب کو بتائی جا رہی نا، وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اور ذالکا کا اشارہ لایا گیا، ہاذا کا اشارہ نہیں لایا گیا. یہ معمولی کام نہیں ہے. ذالکم خیر لکم، ذالکا مبتدا، ٹھیک ہے، ذالکم کی صورت میں، اور خیرن جو ہے وہ خبر، اور خیرن جو ہے یہ بھی افعل تفضیل کا صیغہ ہے. اخیرو تھا جو کہ اصل استعمال نہیں ہوتا، اس کی جگہ خیرن کا استعمال ہوتا ہے. اور لکم جو ہے جار مجرور متعلق خیرن کے ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بزنس بہتر ہے تمہارے لیے. تم پتہ نہیں کس کس بزنس میں پڑے ہو. ان کنتم تعلمون، ان شرطیہ، کنتم ہمارے سورہ کے سبق میں کانا پہلی دفعہ آیا ہے. کانا فعل ناقص ہے، آپ جانتے ہیں، جب بھی آتا ہے اپنا ایک اسم مانگتا ہے اور ایک خبر مانگتا خبر مانتا ہے، اور خبر پر خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. اس کا اسم جو ہے وہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. تو وہی رول اپلائی ہوتا ہے. اگر صیغہ 1 اور 4 ہو تو اس کا اسم آگے ظاہر آ سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو اسم کو ساتھ ہی بول دیں. صیغہ ہے کنتم 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو کانا کا اسم ساتھ ہی بول دیں. کانا کا اسم تم ضمیر، یہ ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہے، مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو صیغوں والی ضمیریں ہوتی ہیں نا، یہ انہیں مرفوع متصل قرار دے دیتے ہیں. کنتم فعل ناقص، تم جو ہے ضمیر متصل مرفوع اس کا اسم، اور تعلمون اب خبر چاہیے تو خبر کی جگہ پر اسم نہیں آ رہا بلکہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے. تعلمون آ رہا ہے، تعلمون سمپل سا فعل ہے، علم یعلم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، تعلمون فعل اور فاعل جملہ فعلیہ. اب یہ ہو گیا خبر کانا کی. اب کانا کی خبر بن رہی ہے تو خبر جملہ فعلیہ بن رہی ہے، تو جملہ فعلیہ میں کوئی ضمیر عائد ہونی چاہیے جو کانا کے اسم کے مطابق ہو، وہ واو ہے، تو وہ موجود ہے. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب تعلمون کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے کیونکہ کانا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. یہ اچھی طرح خیال رکھنا ہے آپ نے. کلیئر ہو گیا؟ اور ان شرطیہ کی وجہ سے کنتم تعلمون جو ہے یہ شرط ہو گیا. جواب شرط یہاں بھی معذوف ہے، اور جواب شرط جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے پیچھے ذالکم خیر لکم پر. اچھا، اس کا آسان حل یہ ہوتا اگر گرامر والے یہ مان لیتے کہ جی جواب شرط کو شرط پہ مقدم کر دیا جاتا ہے. تو جواب شرط تھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی ان کنتم تعلمون ذالکم خیر لکم، ان کنتم تعلمون فذالکم خیر لکم. ٹھیک ہے؟ تو سمپل سی بات تھی کہ جی جواب شرط کو شرط پہ مقدم کیا جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جواب شرط کو شرط پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پھر ایک جواب شرط محذوف ماننا پڑتا ہے جو دلالت کر رہا ہوتا ہے اس شرط سے پہلے والے جملے پر. فا بھی نہیں ہے نا، کیونکہ جملہ اسمی آ رہا ہے تو پھر فا، یہ بہت ساری پھر پیچیدگیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے گرامر والوں کو یہ چیزیں نکالنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں موقع ملتا ہے الحمدللہ. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ جملہ شرطیہ ہو گیا جی، صحیح ہے، یعنی وہ جملہ الگ سے ہو گیا ذالکم خیر لکم، اور ان کنتم تعلمون فذالکم خیر لکم یہ شرط اور جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. ایک جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جواب شرط جو محذوف مانا ہے وہ یہ مانا گیا ہے کہ فآمنوا وجاہدوا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو ایمان لاؤ اور جہاد کرو. ایک جواب یہ بھی مانا گیا، بہرحال مختلف جواب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ذالکم خیر لکم اس کو جملہ تعلیلیہ کہا گیا ہے جی، کہ یہ وجہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ذالکم خیر لکم کیوں، سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وجہ اس کی بیان کی گئی ہے. تو اس کو جملہ تعلیلیہ بنایا گیا، اور جملہ تعلیلیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا اعراب. اور کنتم تعلمون جملہ جو ہے جو شرطیہ بن رہا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لا محل لہا استنافیہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی مزید دلچسپی کے لیے مل سکتی ہیں، جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو بہت خوبصورت آیت قرآن مجید کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ میری بھی
قرآن مجید کی پسندیدہ ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور جس وقت میں اسٹرگل کر رہا تھا اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھی تھی نماز، فجر کی نماز میں جب اپنے آپ کو اس کام کے لیے نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ظاہر بات ہے معاش ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑی ضرورت، تو جاب کے ساتھ کام بہت مشکل ہے، ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ بزنس کے ساتھ اور مشکل، کیونکہ جاب میں تو پھر بھی آپ کے چلیں کچھ آرز ہوتے ہیں جس میں آپ پابند ہوتے ہیں، لیکن بزنس میں تو آپ پھر بالکل ہی 24 گھنٹے کے لیے جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں بہرحال اس وقت یہ آئی کہ جاب چھوڑ دوں اور میں بزنس کو ہی شروع کروں، کیا بزنس کروں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے ہر وقت یہی خیال، بزنس بزنس بزنس۔ کسی سے مشورہ کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب بزنس کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو پیسے بھی چاہیے۔ اب یہی سوچتے سوچتے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بزنس کروں۔ صبح فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلی جب، تو مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو ذہن میں وہی خیال ہے کیا بزنس کروں یار، سمجھ نہیں آ رہی بزنس۔ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے اقامت کہی گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، میں نے بھی اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا۔ سوال پھر وہی ذہن میں، بزنس۔ نماز میں توجہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہے، یہی ذہن میں سوال تھا جو رچا بسا ہوا تھا، بزنس کیا کروں۔ امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کب پڑھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے بزنس کیا کرنا ہے۔ اچانک آواز کان میں جو پڑھی وہ یہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ۔ اب وہاں میرے کان کھڑے ہوئے فوراً، یعنی توجہ آپ کی بالکل نہیں تھی نماز میں، لیکن یہ میں کہتا ہوں عربی کی برکت، تو کانوں میں آواز پڑی کہ ھل ادلکم علی تجارۃ، میں تمہیں بتاؤں بزنس، اور کیسا بزنس، تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ۔ اور وہ کیا ہے، بڑی خوبصورت مجھے رائے لگی ان کی تو صاحب کی، وہ بزنس کیا ہے، ہیا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو گے تم۔ اب اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں نا، تم اللہ پہ ایمان رکھو گے، وتجاہدون فی سبیلہ، ٹھیک ہے، اور اس کے راستے میں کوشش کرتے رہو گے، باموالکم وانفسکم، اپنی جان اور مال جو کچھ ہے تم لگا دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اس کے بعد پھر میرا مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے اس طرف چلانا ہے، مجھے نہیں پتا، جو کروانا ہے اس نے کروانا ہے، اور اس نے الحمدللہ جن جن راستوں سے گزار کے یہاں تک پہنچایا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 11 تک ہماری سورہ صف مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس آیت کا اگلا حصہ مزید بڑا خوبصورت ہے کہ اس بزنس میں وہ تمہیں اور کیا کیا دے گا۔ ایک تو عذاب الیم سے تو بچائے گا، مزید جو کچھ تمہیں ملے گا جس کے لیے تم پوری دنیا میں کوشش کرتے رہتے ہو، اپنا دن رات لگاتے ہو، وہ تمہیں وہ دے گا۔ وہ کیا ہوگا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني